اچھا، لائک دی پریویس رپورٹ، یہ رپورٹ بھی بڑا سخت کرٹیسزم کا سامنا اس کو کرنا پڑا، اور اس مرتبہ جو سخت کرٹیسزم تھی وہ بنگال کی طرف سے آ گئی اس کے اوپر، کہ یہ جو ایکویلٹی کا فارمولہ تھا وہ انہوں نے مسترد کر دیا، جس میں اپر ہاؤس لوور ہاؤس دونوں کے اندر بوتھ ونگز آف پاکستان کو ایکول ریپرزنٹیشن کی تجویز دے دی گئی تھی، تو اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایون پنجاب نے بھی اس کو مسترد کر دیا کہ اس طریقے سے جو ایکول ریپرزنٹیشن مل گئی تو وہ ایک صوبے کو اگین ڈومیننٹ پوزیشن دے دی گئی، جس میں اسپیشلی جوائنٹ سیشن ہوگی تو پھر اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس دونوں جب مل کر بیٹھیں گے تو اس میں پھر ایسٹ پاکستان کو زیادہ میجورٹی اس کو مل جائے گی۔ تو یہ جو فیڈرل سسٹم تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ٹوٹلی ان ایفیکٹو ہے یا یہ ڈیفیکٹیو ہے اور یہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکے گا۔ تو یہ رپورٹ جو تھا یہ بھی اسی طرح کرٹیسزم کا شکار ہو گیا، اور اس کے اوپر بھی آگے کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو گئے، اسپیشلی فوڈ کرائسس پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو اینٹی احمدیہ ایک مومنٹ چلی تھی 1953 کے اندر، تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ غلام محمد جو تھے اس نے خواجہ ناظم الدین کو، جو کہ پاکستان کے دوسرے پرائم منسٹر تھے، اس کو ریموو کر دیا اپنے عہدے سے، اور اس کی بجائے محمد علی بوگرا کو اپوائنٹ کر دیا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان۔ تو محمد علی بوگرا، جو پہلے پاکستان کے سفیر تھے امریکہ کے اندر، اس کو بلایا گیا اینڈ ہی واز اپوائنٹڈ ایز دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری۔ تو محمد علی بوگرا نے جو فارمولہ پریزنٹ کیا، یا جو اس نے پیکج پریزنٹ کیا کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کا، اس کو ہم کامنلی بوگرا فارمولہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو بوگرا فارمولہ نے محمد علی بوگرا نے ان تمام ڈفرینسز کو دیکھ لیا کہ جس کے اوپر ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان کو آبجیکشنز تھے یا ان کے درمیان کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا تھا، تو ان میں سب سے اہم جو مسئلہ تھا دیٹ واز دا ایشو آف ریپرزنٹیشن اور لینگویج کا تھا، اور باقی جو اسلامک پروویژنس تھے وہ تو آلریڈی سیکنڈ رپورٹ کے اندر اس میں شامل کر دیے گئے تھے، تو اس پہ سم ہاؤ دیور اگریڈ کہ ٹھیک ہے اتنا کافی ہے، اس کے اوپر کوئی خاص کنٹروورسی موجود نہیں تھی۔ سو محمد علی بوگرا نے ان مسائل کو ٹیکل کر دیا جو ریپرزنٹیشن کا تھا، تو اس نے پروپوزل ایسا دیا کہ دیر وڈ بی 2 ہاؤسز بائی کیمرل لیجسلیچر، جس میں 2 ہاؤسز ہوں گے۔ اپر ہاؤس ول بی ریپرزینٹیڈ آن دا پرنسپلز آف پیرٹی، جس میں 40 ممبرز ہوں گے اور 50 ممبرز ہوں گے۔ 50 ممبرز میں سے 10 ممبرز پروپوز کر دیا گیا تھا کہ وہ ایسٹ پاکستان سے ہوں گے، اور جو 40 ممبرز ہوں گے ان کو ویسٹ پاکستان کی مختلف فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر فردر ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح جو لوور ہاؤس تھا، اس کے اندر محمد علی بوگرا نے تجویز دی کہ دیر وڈ بی 300 ممبرز ان دا لوور ہاؤس، جن کو فردر تقسیم اس طرح کیا گیا تھا کہ 165 ممبرز جو تھے وہ ایسٹ پاکستان سے ہوں گے، اور 135 ممبر جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اس نے ایک ایسا میکانزم بنا دیا کہ اگر ان کیس آف جوائنٹ سیشن دونوں جو ونگز ہے ان کو ایکول ریپرزنٹیشن مل جائے گی، یعنی فار ایگزامپل دیر از اے جوائنٹ سیشن، تو ایسٹ پاکستان کے 10 اپر ہاؤس کے ممبرز ہوں گے اور 165 جو ہے وہ لوور ہاؤس کے ممبرز ہوں گے، تو یہ ٹوٹل بنیں گے 175۔ اور اسی طرح ویسٹ پاکستان کے جو 40 ممبرز ہوں گے اپر ہاؤس میں اور 135 ہوں گے لوور ہاؤس میں، تو یہ بھی دونوں مل کر 175 بنیں گے۔ تو الگ الگ ہاؤسز کے اندر ان کی جو ڈسٹریبیوشن آف ریپرزنٹیشن تھا وہ بھی ایکسیپٹیبل تھا، اور ان کیس آف جوائنٹ سیشن وہ بھی ایکسیپٹیبل ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ بائی کیمرل لیجسلیچر کا اس نے تجویز دی، اور اس کے علاوہ جو لینگویج کے حوالے سے اس نے یہ تجویز دی کہ بنگالی اینڈ اردو بوتھ شوڈ بی اڈاپٹیڈ ایز دی نیشنل لینگویجز آف دا کنٹری، اور باقی اسلامک پروویژنز جو آلریڈی پروپوزڈ تھے ان دا فرسٹ اینڈ سیکنڈ کنسٹیچوئنٹ اسمبلیز رپورٹس،
تو ان کو بھی ریٹین کر دیا گیا. تو اس طریقے سے تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان انکلوڈنگ دی جو ہمارے مذہبی کلاس تھا ریلیجیس کلاس تھا all of them they accepted this report اور یہ ایک کنسنسس اس کے اوپر ڈیولپ ہو گیا. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر آگے کوئی کنسٹیٹیوشن نہیں بن سکا. اور وہ کیوں نہیں بن سکا؟ اس لیے کہ اس مرتبہ once again غلام محمد activating his powers as the Governor General of the country dismissed the Constituent Assembly. پچھلی مرتبہ as I told you earlier کہ اس نے خواجہ نظیم الدین کی کیبنٹ کو ڈسمس کر دیا تھا، لیکن اس مرتبہ ہی ڈسمسڈ دی انٹائر کنسٹیچوئنٹ اسمبلی، جس کو مولوی تمیز الدین خان نے سندھ چیف کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا تھا اس ایکشن کو، اور اس کو مولوی تمیز الدین نے وہ کیس جیت لیا، اس کے فیور میں فیصلہ آ گیا، اسمبلی واز ریسٹورڈ. لیکن فیڈرل کورٹ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو تھی وہ فیڈرل کورٹ کے اندر چلی گئی اپیل میں، اور اسی طرح وہ جو فیڈرل کورٹ کا ڈیسیجن تھا وہ سندھ چیف کورٹ کے اگینسٹ، یعنی اس کو رول بیک کر دیا اور اسمبلی کو ریسٹور نہیں ہونے دیا. تو جو فارمولہ جس کے اوپر اگریمنٹ ہو چکا تھا وہ انفارچونیٹلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور پاکستان جو پہلا کنسٹیٹیوشن جس کو 1954-55 میں آلموسٹ ملنا تھا وہ غلام محمد کی وجہ سے پاکستان نہیں بنا سکا.